کچھ پروفیشنل سوال کرنے والے تھے وہ کہاں غائب ہیں؟ آ رہے ہیں؟ یہ تو السلام علیکم جی. نہیں. سر میرا ڈاکٹر صاحب ہیں جو پروفیشنل سوال کرنے والے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج؟ ہیں؟ کسی نے ان کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو تو بہت شوق ہے سوال کا. میرا خیال ہے خدام نے بٹھائے ہوئے آدمی دائیں بائیں. فرمائیے آپ کا تعارف. میرا نام جی خالد ہے جی. اور غیر احمدی ہوں. ہاں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ادھر روٹرڈیم سے آیا ہوں. اچھا نہیں پہلے پیچھے سے کہاں سے ہیں آپ؟ لاہور سے؟ پاکستان سیالکوٹ سے. سیالکوٹ کے. اچھا جی. کب سے آئے ہوئے ہیں؟ مجھے ہو گئے ہیں 10 برس ہو گئے ہیں ادھر. اچھا فرمائیے. میرا سوال یہ ہے آپ سے جی کہ مرزا صاحب نے درجہ بدرجہ اپنا نا دفاع کیا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. زیادہ علم تو نہیں ہے مجھے جی. لیکن جیسے سنا ہے کہ پہلے خلیفہ کا کیا تھا دعویٰ؟ نہیں امام مہدی. امام مہدی کا. ٹھیک ہے. پھر عیسیٰ. اچھا ٹھیک ہے. مجھے نہیں ہے اتنا علم ویسے جو سنا ہے اسی میں لیے بتا رہا ہوں. اچھا مجھے علم ہے نا میں بتا رہا ہوں. جی جی مولوی کہتے ہیں جی کہ انہوں نے درجہ بدرجہ جی دعویٰ کیا ہے، جی جس کا مطلب اپنے نفس سے باتیں بنا رہے تھے. پہلے چھوٹا دعویٰ کیا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا، جی یہاں تک کہ پھر نبی اللہ اپنے آپ کو کہہ دیا. جی اگرچہ امتی نبی کہا مگر کہا تو صحیح، جی جی نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا. جی نبوت کا بھی کیا. اور پھر اس پہ بس نہیں کیا، کرسچن ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ کرسچن ہوں جس کا ہندو انتظار کر رہے تھے. اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ بدھ بھی میں ہی ہوں، زرتشت بھی میں ہوں، دنیا کے جتنے آنے والے تھے جو اس زمانے میں آنے تھے وہ میں ہی ہوں. تو مولوی اس پر خوب مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی مرزا صاحب سب کچھ ہو گئے. اور اس سے ثابت ہوا کہ نفس کے دعوے تھے، ایک دعوے پہ تسلی نہیں، اور آگے پھر اور آگے پھر اور آگے. ٹھیک ہے یہی اعتراض ہے نا. جی جی اب عیسائیوں کا رسول اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض سن لیں. عیسائی کہتے ہیں پہلے صرف مکے والوں خاندان کا رسول بنے اور کہا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، پھر مکے اور اس کے ارد گرد لوگوں کے رسول بن گئے، مشرکوں کو بلایا، پھر اور ہمت پڑی تو پھر اہل کتاب کے بھی رسول بن گئے، پھر اور دعویٰ بڑا کیا تو ساری دنیا کے رسول بن گئے. تو کہتے ہیں یہ تدریج بتا رہی ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے. یہ دونوں اعتراض بالکل ایک ہی شکل کے ہیں اور دونوں لغو اور بالکل الٹ نتیجہ ثابت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو فائدہ دیں. اب میں آپ کو اس طریق کی وجہ سمجھ بتاتا ہوں. جی. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے اور وہ سمجھے کہ اس سے مجھے لوگ بڑے گلے میں ہار ڈالیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، اور یہ دعویٰ کرتے ہی اس پہ پتھر پڑنے شروع ہو جائیں، تو اگر وہ جھوٹا ہو تو وہ دعویٰ واپس لے گا یا اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے گا؟ اس سے بڑا دعویٰ کرے گا. اگر جھوٹا ہو تو جھوٹا ہو تو واپس لے گا. جی 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 سمجھیں کہ نہیں؟ جی جی سیاستدان دیکھے نہیں آپ نے اپنے، جی جی وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں، اعلان بھی کر دیتے ہیں، اخباری بیان دے دیتے ہیں، جب آگے سے ذرا مار پڑنے لگے تو کہتے ہیں نا ہم نے تو نہیں کہا تھا، جی جی وہ غلط سمجھا ہے. جی جی جھوٹا آدمی کوئی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں اس کو جوتیاں پڑیں، جی اس پر پتھر پڑیں. جی اور اگر غلطی سے کر بیٹھے تو توبہ کرتا ہے، اگلا قدم نہیں اٹھایا کرتا. جی بس اللہ تعالیٰ کا سب نبیوں سے یہی سلوک ہے، ان کی سچائی کی علامت ہے کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے. جی اور مخالفت کا خدا کو شوق نہیں ہے، اپنے پیاروں کو دکھ دینے کا مقصد تو نہیں ہے، مگر یہ مجبوری ہے کہ جب تک وہ دکھ نہ اٹھائیں ان کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی. جی بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا دعویٰ کیا تو اس کے نتیجے میں شدید مخالفت ہوئی. جی اگر اپنے نفس کی خاطر دعویٰ کیا ہوتا تو اگلا دعویٰ اس سے بڑا نہ کرتے. جی صرف مکے والوں کو دشمنی بنایا، سارے اہل عرب کو دشمن بنا لیا، اس کے بعد اس سے بڑا دعویٰ کر کے یہود کو دشمن بنا لیا، جی پھر اس سے بڑا دعویٰ کر کے عیسائیوں کو دشمن بنا لیا، جی
اور پھر ساری قوموں کا رسول بن کر ساری قوموں کو دشمن بنا لیا. جی جی تو یہ آپ کی صداقت کا نشان ہے، نہ کہ آپ کے غلط ہونے کا نشان. جی حضرت مرزا صاحب کا آپ سنیے، جی جب آپ نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں جی تو مسلمانوں نے کیسی آؤ بھگت کی آپ کی؟ کچھ پتہ ہے آپ کے قتل کے فتوے جاری مطلب ہو ان کو آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے. جی جی جب آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو آگ لگ گئی ہندوستان میں مخالفت کی. جی جو پہلے تائید میں تھے وہ بھی مخالف ہو گئے. اور ابھی یہ کافی نہیں تھا، گویا کہ پنجاب میں سکھوں کی اکثریت تھی جو ہمارے قادیان کے ماحول میں تو بڑے سخت مضبوط جتھے سکھوں کے آباد تھے. آپ نے یہ اعلان کر کے کہ گرو بابا نانک نے جس ولی کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ آئے گا وہ میں ہی ہوں، جی اور گرو بابا نانک مسلمان تھے، کوئی نیا مذہب نہیں بنایا، تو سکھ بھی مخالف ہو گئے. ہندوؤں کو یہ کہہ کر کہ کرشن ایک خدا کا قائل تھا اور اس نے جو آنے کا وعدہ کیا تھا میں اس کی طرف سے ہو کر تم لوگوں میں آیا ہوں، سارے ہندو سارے آریہ آپ کے مخالف ہو گئے. جی جو باقی مذہب تھے ہر ایک کو آپ نے دشمن بنا لیا. یہ طریقہ کار کسی انسان کا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سچا ہو یا پاگل ہو. دو باتوں کے سوا ممکن ہی نہیں. اگر پاگل ہو تو پاگل جو دعوے کرتے ہیں لوگ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، خود ہی اپنی موت مر جاتے ہیں. جی پاگل ہزار دعوے کرتے پھرتے ہیں گلیوں میں، کوئی کچھ نہیں کہتا، بچے پتھر مارتے ہیں. نہیں، لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کی مثال دیا یہ سیاست دانوں کی، یہ تو عام دنیا میں ہے نا لوگ، جی اور یہ جو آپ دوسری ابھی مثال دے رہے ہیں پاگلوں کی، یہ بھی اس سے میچ نہیں کرتی. جتنے نبی آئے ہیں ہمارے انہوں نے ایک ہی بار دعویٰ کیا ہے اور یہی تو ایک ہی سٹیپ کا کیا ہے. غلط کہہ رہے ہیں آپ، یہی تو میں نے ثابت کیا ہے. جی آپ تو عیسائیوں کے الزام کبھی آپ نے پڑھے ہی نہیں. اسلام کی تاریخ آپ نے کبھی نہیں پڑھی. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تھی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی مثالیں اس پہ صادق آتی ہیں. میں کہتا ہوں ان کی مثالیں اور ہیں، نبیوں کی اور ہیں. جی نہ وہ پاگلوں والی مثال ہے، جی جی نہ وہ دنیا داروں کی مثال ہے. جی جی کیونکہ نبی سچے ہوتے ہیں اس لیے ان کا اگلا دعویٰ پہلے دعوے سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی جی پہلا دعویٰ آپ نے عالمی رسول ہونے کا نہیں کیا تھا. پہلے دعوے میں عیسائیوں کو مخاطب نہیں فرمایا. مشرکین مکہ سے گفتگو بحث چلی اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، تو اپنے رشتہ داروں قریبیوں کو ڈرا. اور اسی لیے آپ پہاڑی پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کو ڈراتے رہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا دعویٰ بڑھا ہے، اور یہی بات ہے جو عیسائی مستشرقین نے جو اسلام کا علم رکھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈال کر کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کیا ہے کہ دیکھ لو یہ جھوٹا ہے. کیونکہ آہستہ آہستہ اس کا دعویٰ بڑھا ہے اور ایک دم نہیں کیا. حالانکہ اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو ایک دم سارے دعوے کرتا. تو اب یہ اعتراض مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ غور کریں. کیا واقعتاً ایسا نہیں ہوا کہ عالمی رسول ہونے کا دعویٰ بعد میں کیا گیا ہے؟ مکے سے ہجرت کے بعد کا دعویٰ ہے، اور پہلا دعویٰ مشرکین مکہ سے مقابلے کا ہے. پھر رفتہ رفتہ اہل کتاب داخل ہو گئے بیچ میں، عیسائیوں سے مقابلہ شروع ہوا، اور پھر آخری اعلان یہ ہے کہ میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعلان کر دے کہ اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ جو دعوی ہیں ان میں تدریج ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں تو جھوٹ کی علامت ہوتے ہیں. دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں اور ہر دعوے پر مخالفت بڑھے تو یہ سچ کی علامت ہوتی ہے. یہ میں سمجھا رہا تھا آپ کو. ثبوت دے رہا ہوں کہ جھوٹے آدمی جب دعویٰ کرتے ہیں اور توقع کے خلاف لوگوں میں حرد عزیز ہونے کی بجائے اور بھی لوگ نفرت کرتے ہیں تو پھر اگلے دعوے نہیں کیا کرتے، واپس آ جا کرتے. جی
انبیاء مخالفت کے باوجود بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دنیا کی ان کو پرواہ نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے، بس یہی سوال تھا میرا. شکریہ.